جی، منتخب شدہ اہم سوالات میں یہ لیکچر علم العروض میں سے بنایا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو اہم سوال ہے وہ پہلا سوال ہے علم العروض کا، اور یہ علم العروض اور علم القوافی یہ ملا ہوا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ تعریف کی گئی کہ علم العروض کسے کہتے ہیں؟ علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل۔ علم العروض ایسا علم جس کے ذریعے اشعار کے درست اور غلط، صحیح اور فاسد اوزان کا علم ہوتا ہے، اور ان اوزان میں جو مشکلات اور بے ضابطگی پائی جاتی ہے وہ معلوم ہوتی ہیں۔ تو ایسے علم کو علم العروض کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، یہ یہاں پہ علم القوافی کی تعریف کی گئی ہے کہ ایسا علم یعرف به احوال اواخر الابیات الشعریہ من حرکت وسکون ولزوم وجواز وفصیح وقبیح ونحوها۔ علم القوافی ایسا علم جس کے ذریعے اشعار کے بیوت کے آخر میں حرکت، سکون یا لزوم و جواز کا علم ہوتا ہے اور اس کی فصاحت و قباحت معلوم ہوتی ہے، تو ایسے علم کو علم القوافی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، عدد البحور الشعریہ عند الخلیل بن احمد الفراہیدی۔ خلیل بن احمد الفراہیدی ان کے نزدیک جو ہے شعری بحور کی تعداد 15 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، ما هو البحر الذي زاد الاخفش الاوسط على بحور الخلیل۔ خلیل کہتے ہیں، خلیل احمد فراہیدی کہتے ہیں کہ شعری بحور کی تعداد 15 ہے، اخفش نے ایک عدد جو ہے بڑھایا ہے اس میں۔ وہ کون سی بحر ہے جو بڑھائی گئی ہے؟ وہ ہے المتدارک۔ وہ اس طرح 16 ہوگی بحور۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے جو کہ اہم ہے، احرف التقطیع التي تتألف منها اجزاء البحور الشعریہ۔ حروف تقطیع جس سے بحور شعریہ کے اجزاء متألف ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 10 ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 30، اذا كان في التفاعيل متحرکان مثل بک یسمى سبب۔ یہ تفاعیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جب دو متحرکان ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبب کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اس کی اقسام بھی ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 30 ہو گیا۔ اور سوال نمبر 32، اذا كان في التفاعيل متحرکان بینہما ساکن مثل قام۔ تو قامہ کے قاف متحرک ہے، میم بھی متحرک ہے، درمیان میں ایک ساکن ہے، تو اس کو وتد مفروق کہا جاتا ہے۔ وتد مفروق۔ یہ سوال نمبر 32 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 30، اذا كان في التفاعيل 3 احرف متحرکہ بعدها ساکن، کہ تفاعیل کے اندر جب 3 حروف متحرک ہوں اور اس کے بعد ایک ساکن ہو، جیسے مثال ہے فعلت، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاصلہ صغریٰ۔ اس کو فاصلہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 33، اور آگے تعریف ہے سوال نمبر 34 میں فاصلہ کبریٰ، اذا كان في التفاعيل 4 احرف متحرکۃ بعدها ساکن یسمى فاصلۃ کبریٰ۔ مثال اس کی ہے فعلۃ، کہ جب تفاعل میں 4 حرف متحرک اور اس کے بعد ساکن ہو تو اسے فاصلہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 34 تھا۔ اس کے بعد 35، تنقسم التفاعیل الى قسمین اصول و فروع فعدد الاصول منها، کہ تفاعیل کی پھر 2 تقسیم ہیں آگے، اصول اور فروع۔ تو وہاں اصول کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے، اور سوال نمبر 36 پہ فروع کی تعداد بتائی گئی ہے، وہ 6 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 51 اہم ہے، انواع الزحاف المفرد عددها 8، کہ اس کی تعداد کیا ہے؟ زحاف المفرد کی تعداد کیا ہے؟
اس کی انواع جو ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 52، انواع الزحاف المزدوج عددها 4۔ زحاف المزدوج کی انواع کی تعداد کیا ہے؟ وہ 4 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 88 سے لے کر سوال نمبر 103 تک یہ عدد التفعیلات فی البحور، تفعیلات کی تعداد جو ہے وہ بحور کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ یہ سوال نمبر 88 سے 103 تک یہ سارے جو سوالات ہیں یہ اسی چیز پر مشتمل ہیں کہ اس میں تفعیلات کی تعداد بتائی گئی ہے کہ کون سے بحر کے اندر کتنی تفعیلات پائی جاتی ہیں، تو ان کو میں نے یہ الگ لکھ لی ہے، اس طرح دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ میں 4 پائی جاتی ہیں تفعیلات کچھ بحور کے اندر، اور کچھ بحور کے اندر 6 تفعیلات پائے جاتے ہیں، اور کچھ بحور کے اندر 8 تفعیلات ہیں۔ تو سب سے پہلے 4 والے وہ 3 ہیں۔ عدد التفعیلات فی بحر الحزج، اس میں 4 تفعیلات ہیں، اور اسی طرح فی بحر المختضب اس میں بھی 4 تفعیلات ہیں، فی بحر المضارع اس میں بھی 4 تفعیلات ہیں۔ اس کے بعد ہیں 6 والے، تو فی بحر المدید اس میں بھی 6 ہیں، الوافر اس میں 6 ہیں، بحر الکامل اس میں 6 ہیں، رجز اس میں 6 ہیں، الرمل اس میں 6 ہیں، السریع اس میں 6 ہیں، المنشرح اس میں بھی 6 ہیں، الخفیف اس میں 6 ہیں، اور المجتث اس میں بھی 6 ہیں۔ اس کے بعد ہیں وہ بحور جس کے اندر 8 تفعیلات پائی جاتی ہیں، وہ ہے الطویل، البسیط، المتقارب اور المتتارک۔ ان یہ جو 4 ہیں ان کے اندر 8 تفعیلات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد جو سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے سوال نمبر، باقی یہ اسی کی پھر آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد جو اہم سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 149۔ یہ علم القوافی کے باب میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں یہ اسی طرح یہ جو پیچھے ہم نے تعریف پڑھی ہے، علم القوافی کی تعریف بھی آ گئی ہے، اور آگے جو سوال نمبر 149، عدد حروف القافیہ، قافیہ کے حروف کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 6 ہے۔ آگے پھر وہ حروف قافیہ کی تعداد 6 ہے، آگے ان کے نام بتائے جا رہے ہیں۔ حروف القافیہ 6 ومنها، اور 3 اس میں سے یہ ہیں، الروی، الوصل، الخروج، اور باقی 3 جو ہیں الحروف القافیہ 6 ومنها، یہ سوال نمبر 151 پہ موجود ہیں۔ باقی الردف، التأسیس، الدخیل، یہ ٹوٹل 6 ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کی تعریف جو ہے وہ کی گئی ہے، وہ ہم مختصر اس کو تعریف کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے، لیکن مختصراً سب سے پہلے ہے الروی، کہ یہ روی کسے کہتے ہیں؟ یہ حروف قافیہ ہیں 6، ان میں سے پہلا جو ہے وہ روی ہے۔ الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال قصيدة حمزية كحمزية الحارث والبوسری والشوقی وغیرہ۔ تو وہ حرف روی وہ حرف ہے جس پر قصیدے کی بنا ہو اور اس کی طرف قصیدہ منسوب کیا گیا ہو، جیسے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے قصیدہ حمزیہ، یہ جس طرح آگے پھر نام لکھے گئے بوسری کا ہے، شوقی کا ہے، تو ان کے آخر میں جو ہے نا حمزہ استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو قصیدہ حمزیہ کہا جاتا ہے۔ اسی حمزہ کے اوپر ان کا جو ہے قصیدے کی بنا کی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قافیہ کا آخری حرف جو ہے یہاں پہ یہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو یہ حروف قافیہ ہیں، پہلا ہم نے پڑھ لیا روی، اور اس میں مزید تفصیل نہیں کرنی ہے، وہ مختصر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 153،
اس میں جو دوسرا حرف ہے وہ ہے الوصل، حرف مد ينشأ من إشباع حركة حرف الروي كالألف من الفتحة والياء من الكسرة والواو من الضمة والواو الواو لکھا ہوا ہے، یہ رواو نہیں ہے، والواو من الضمة أو هاء تعقب حرف الروي يسمى، یہ الوصل۔ تو وصل کی تعریف کیا ہے؟ وہ حرف جو حرکت روی کے اشباع یعنی کھینچنے بڑھانے سے پیدا ہو۔ حرکات روی جو ہیں، جس طرح حمزہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے آخری حرف کے اندر تھا، تو اس کو جب اگر الف ہے فتح ہے تو اس کو الف کی طرح کھینچ دینا، کسرہ ہے تو اس کو واو کی طرح یا کی طرح کھینچ دینا، واو ہے اپنا ضمہ ہے تو اسے واو کی طرح کھینچ دینا، اشباع پیدا کرنا حرکت کے اندر، کس کی حرکت؟ روی کی حرکت کے اندر اشباع پیدا ہو تو اسے الوصل کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح پھر ایک اور چیز بھی آگے بتائے گی، اوہاء تعقب حرف الروی، یا پھر وہ فصل اسے کہتے ہیں وہ ہا جو روی کے بعد آئے، وہ ہا جو حرف روی کے بعد استعمال ہو اسے بھی الوصل کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 154 پہ تعریف ہے الخروج کی، حرف المد الذي ينشأ من اشباع هاء الوصل المتحركة بالفتح او بالضم او بالكسر كالالف في مقالها يسمى الخروج۔ یہاں خروج کی تعریف کی گئی کہ وہ حرف لین جو ہائے وصل سے پیدا ہو۔ خروج کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف لین جو ہائے وصل متحرک سے پیدا ہو، فتح سے یا ضمہ سے یا کسرہ سے، جس طرح الف فی مقالہا، جس طرح مقالہا کے اندر الف جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی وہ حرف لین جو ہائے وصل سے پیدا ہو۔ اس کی پھر آگے مثالیں بھی موجود ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے ان کو تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد سوال نمبر 155 پہ الردف کی تعریف کی گئی ہے۔ ردف کسے کہتے ہیں؟ حرف مد یکون قبل الروی مباشرۃ یسمى الردف۔ ردف وہ حرف مد ہے جو روی سے پہلے متصل ملا ہوا ہو، اسے ردف کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں چھوٹی سی، جیسے الامال کہا جائے، الامال، تو یہ لام جو ہو، اگر ہم اسے کسی قصیدے کے اندر لام کو روی بنا رہے ہیں، اس کا آخری حرف بنا رہے ہیں، تو لام کے ساتھ جو ملا ہوا ہے پیچھے الامال کے اندر الف جو ہے، یہ الف جہاں پہ ردف بن رہا ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ اس کے بعد ہے سوال نمبر 156 الف یکون بینہا و بین الروی حرف واحد متحرک ومثالہ الف نائل یسمى التأسیس۔ سوال نمبر 156 پہ ہے تأسیس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حرف تأسیس کون سا ہوتا ہے؟ وہ الف جو روی سے پہلے ہو اور دونوں کے درمیان ایک حرف موجود ہو، دونوں کے درمیان ایک حرف موجود ہو۔ الف تأسیس کلمہ روی سے ہونا ضروری ہوتا ہے، دوسرے کلمے سے صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب روی ضمیر یا ضمیر کا جز ہو۔ یہ پھر آگے اس کی تھوڑی بہت تفصیل ہے۔ بہرحال وہ الف جو روی سے پہلے ہو اور ان دونوں کے درمیان ایک حرف ہو، جس طرح یہ نائل، اب یہاں لام جو ہے حرف روی ہے اور اس سے پہلے جو ہے الف، وہ نون کے بعد والا الف ہے، اس الف اور لام کے درمیان ایک حرف موجود ہے متحرک، تو یہ اس کی مثال ہوگی، اسے التأسیس کہا جاتا ہے، حرف تأسیس۔ آگے ہے حرف دخیل کی تعریف۔ الدخیل الحرف المتحرک الذي يقع بعد الف التأسیس وقبل الروی۔ دخیل کسے کہتے ہیں؟ یہ اسی مثال میں بھی نظر آ رہا ہے
کہ وہ حرف متحرک جو تاسیس اور روی کے درمیان ہوتا ہے اسے دخیل کہتے ہیں. جیسے ہم نے اوپر یہ پڑھا ہے، یہ نائلون کی مثال ہے. اب نون کے بعد جو الف ہے یہ حرف تاسیس ہے، اور لام جو ہے یہ روی ہے، اور حمزہ جو ہے اس کے درمیان، الف اور لام کے درمیان، یہ حرف دخیل ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 158. یہاں سے قافیہ کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں سوال نمبر 158 سے، کہ علم قافیہ کے اندر جو قافیہ کی اقسام ہیں وہ حرکات کے اعتبار سے کتنی ہے، وہ یہاں پہ 5 ذکر کی گئی ہیں. تو سوال نمبر 158، کل قافیۃ توالت فیہا 4 حرکات بین ساکنیہا کقولہ بلوغ املی یسمى المتکاوس. وہ قافیہ جس کے دونوں ساکن کے درمیان پے در پے ملے ہوئے 4 حرکات موجود ہوں تو اسے کیا ہے، المتکاوس کہا جاتا ہے. جیسے بلوغ عملی، تو اس کے جو ہے اس میں دونوں ساکنوں کے درمیان پے در پے 4 حرکات ملی ہوئی ہیں. جیسے یہ بلوغ کے بعد واو ہے، یہ ساکن ہے، غین الف میم لام، یہ 4 حروف جو ہیں یہ پے در پے ان کے اوپر حرکات ہیں، اور یہ واو اور آخر میں یا ان 2 ساکنوں کے درمیان ہے. تو یہ اس طرح یہ قافیہ کی ایک قسم ہے المتکاوس جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 159، کل قافیۃ توالت فیہا 3 حرکات بین ساکنیہا کقولہ تشتہی السفن. تو یہ المتراکب کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ قافیہ جس کے دونوں ساکن کے درمیان 3 حرکات ہوں تو اسے قافیہ کی قسم میں سے متراکب کہا جاتا ہے. جس طرح یہاں پہ اس کی مثال دی ہے تشتہی السفن، یہ شین ساکن ہے یہاں پہ تش، اس کے بعد تا ہا یا، یہ جو ہے یہاں پہ یہ تینوں جو ہیں ان کے اوپر حرکت آ رہی ہے. اس کے بعد یہ الف لام جو ہے یہ ساکن ہے، تو یہ اس کی مثال ہو گئی کہ وہ قافیہ جس کے دونوں ساکن کے درمیان 3 حرکات متحرک ہو. تو یہ شین تا ہا یا، یہ 3 حرکات، تا ہا یا، یہ 3 حرکات جو ہیں تشتہی میں یہ متحرک ہیں. اس کے بعد الف لام داخل ہو رہا ہے جو کہ وہ یہاں ساکن ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 160، کل قافیۃ توالت بین ساکنیہا حرکتان کقولہ بالمنطق. متدارک، یہ متدارک کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ قافیہ جس کے دونوں ساکن کے درمیان 2 حرکتیں موجود ہوں. یہاں پہ یہ مثال دی گئی ہے بالمنطقی. تو یہ میم نون، یہ منطق، اگر اس کو نون کے اوپر بھی ہم کسرہ ضمہ وغیرہ پڑھیں بالمنطقی، یا یہ اس طرح کا، یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس مثال کی. اس کو اگر ہم نون کے اوپر بھی، یہ میم بھی، کیونکہ 2 ساکنوں کے درمیان 2 حرکات کا ہونا لازمی ہے. یہاں پہ یہ میم حرکت والا ہے، نون پھر اس پہ حرکت نہیں ہے، تا حرکت والا ہے تو پھر کاف پہ حرکت نہیں ہے. یہ مثال یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کی ایک اور مثال لے لیں جو المتدارک کی. جس طرح کوئی کہتا ہے لو حامد، لو حامد، دال پہ آخر میں وہاں قصیدے اندر اس کو روک دیا ہے، یا لو جمد کہہ دیا ہے. تو لو کے بعد واو جو ہے اس کے اوپر وہ ساکن ہے. جیم اور میم جمد،
یہ دونوں متحرک ہو جائیں گے اور دال بھی ساکن ہو جائے گا، تو یہ اس کی مثال بن جائے گی المتدارک کی، کہ دو ساکنوں کے درمیان دو حرکتیں ہوں، واو بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے، درمیان میں یہ جمد جیم اور میم دو جو ہے متحرک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 161 پہ المتواتر کی تعریف کی گئی ہے، کل قافیت بین ساکنیہا حرکت کقولہ شمس۔ متواتر وہ قافیہ ہے جس کے دو ساکنوں کے درمیان ایک حرکت ہو، یعنی دو ساکن ہوں، ایک اس کے درمیان ایک حرکت موجود ہو، تو وہ اس کی مثال یہاں پہ یہ شمس لکھا گیا ہے، یہ اب شمس یہ تو اس طرح کا میم ساکن ہے، اور ادھر ادھر جو ہے شین اور سین جو ہے اس کے اوپر حرکت دی گئی ہے، اس کی مثال بھی یہاں یہ فٹ نہیں آ رہی۔ اس کی مثال تو یہ بنے گی جیسے فی قلبی، فی قلبی، تو فی کے فا کے بعد جو یا ہے وہ ساکن ہے، قاف جو ہے وہ متحرک ہے، پھر لام جو ہے ساکن ہے، تو ہمارا اس کی تعریف یہ ہے متواتر کی کہ جس کے دو ساکنوں کے درمیان ایک حرکت ہو۔ اب دو ساکن دیکھیں، فی یا بھی ساکن ہے اور لام آگے قلب کا لام وہ بھی ساکن ہے، تو اس کے درمیان جو قاف آ رہا ہے اس کے اوپر حرکت ہے، تو یہ المتواتر کی تعریف ہوگی اور مثال ہوگی۔ اس کے بعد ہے کل قافیت توالی ساکناہ بغیر فاصل یسمى المترادف۔ یہاں مترادف کی تعریف کی گئی ہے کہ مترادف کسے کہتے ہیں، وہ قافیہ جس کے دونوں ساکن جمع ہو جائیں اسے مترادف کہتے ہیں۔ جس طرح مثال اس کی لے لیں، جس طرح البخیل، تو بخیل کے خا کے بعد یا بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو یہ دو جو ہیں ساکن جمع ہو جائیں تو اسے المترادف کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر تھا ہمارے پاس 162، تو یہ ہم نے 162 تک پڑھ لیا۔ اس کے بعد اہم سوال ہے سوال نمبر 168، جو کہ اہم ہے، البیت الذی استوفى اجزاء دائرته من عروض وضرب بلا نقص كأول الكامل والرجز یلقب التام۔ یہاں القاب، ابیات اور انواع جو ہیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، کہ ابیات جو ہیں ان کے القاب بیان کیے گئے ہیں۔ وہ پہلے نمبر پہ بتایا جا رہا ہے التام، وہ نوع ہے جس میں دائرے کے تمام اجزاء بغیر کسی کمی کے موجود ہوں، اس کے عروض و ضرب میں حشو کی طرح زحفات تو جائز ہوں لیکن علل اس کے اندر ممنوع ہوں، جیسے یہاں کامل اور رجز اور متدارک کی پہلی نوعین وغیرہ ہیں۔ یہ بہرحال اس کی تعریف ہے، اس میں زیادہ تفصیل مطلوب ہے۔ تو یہ 168 پہ التام کی تعریف ہوگی، اور اس کے بعد 169 پہ الوافی کی تعریف۔ یہ دوسری نوع ہے کہ البیت الذی استوفى اجزاء دائرته من عروض وضرب بنقص كالطویل یسمى۔ وافی وہ ہے جس میں دائرے کے تمام اجزاء کچھ نقص کے ساتھ موجود ہوں۔ پیچھے جو تھا اس میں تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں بغیر کسی کمی کے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کمی موجود ہوتی ہے، تو جیسے یہ طویل، طویل میں جیسا ہوتا ہے اسے الوافی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 170 کہ مجزوف کسے کہتے ہیں، جس کے عروض و ضرب ساقط ہو جائیں۔ البیت الذی ذہب جزء عروضہ و ضربہ یلقب المجزوف۔ اچھا، اس کے بعد 171 البیت الذی ذہب نصفہ یلقب بالمشطور۔ مشطور کسے کہتے ہیں، جس کا نصف ساقط ہو جائے اسے مشطور کہتے ہیں۔ اس کے بعد المنحوک، جس کے یہ البیت الذی ذہب ثلثاہ یسمى المنحوک، جس کے 2/3 اجزاء ساقط ہو جائیں اسے منحوک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے المصمت، یا اسے مرسل بھی کہا جاتا ہے، البیت الذی خالفت عروضہ ضربہ فی الروی یلقب المصمت۔ مصمت
وہ بیت ہوتا ہے جس کا عروض حرف روی میں ضرب کے مخالف ہو، جیسے عموماً قصائد میں مطلع کے بعد ہوتا ہے تو اسے المصمت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مسرع، اس کی تعریف ہے سوال نمبر 174 پہ، البیت الذی غیرت عروضہ للالحاق بضربہ بزیادۃ یلقب مسرع، وہ بیت جس کے عروض میں کچھ زیادتی یا کمی کر دی جائے تاکہ ضرب کے ہم وزن اور ہم قافیہ وہ ہو سکے، تو ایسے بیت کو المسرع کہا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 174 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 175 ہے، البیت الذی تساوی فیہ کل عروض و ضرب بلا تغییر یسمى المقفع۔ المقفع کسے کہتے ہیں؟ وہ عروض و ضرب جو بغیر کسی تبدیلی کے برابر ہوں، یکساں ہوں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المقفع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ تمام جو سوالات ہیں علم القوافی کے اندر، یہ انہی کی جو ہے مثالیں وغیرہ دی گئی ہیں اور ان مثالوں کو حل کیا گیا۔ یہ اگر وہ تعریفات سمجھ آ جائیں تو مثالیں بھی خود بخود سمجھ آ جائیں گی، اور آگے یہ پھر وہی عدد و تفعیلات جو ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں وہ بھی یہاں دوبارہ آ رہے ہیں، تو یہ سارے مثالیں ہیں آگے بہرحال۔ تو یہ علم العروض کے اہم سوالات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔